میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مسلمان عورتوں کا پردہ، اس پر کچھ چرچا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فضیلت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیث سے ثابت ہے۔ تم اپنے اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانہ جاہلیت کی بے حیائی بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سمر کر بے پردہ نکلتی تھیں اور بازاروں میلوں میں مردوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھیں۔ اسلام نے اس بے پردگی اور بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلیں، بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں، وہ عورت بدچلن ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے اور عریاں لباس پہن کر خوشبو لگائے بلا پردہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، سنیما تھیٹروں میں جاتی ہیں، اور وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہیں اور کیسی ہیں اور کتنی بڑی گنہگار ہیں۔ اے اللہ کی بندیوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو۔ اللہ رسول نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ رسول کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ رسول نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم پردے میں رہا کرو اور اپنے شوہر اور باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آنی فانی ہے۔ یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا اور امت کی ماؤں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارو۔ خدا کے لیے یہودی نصارہ مشرکین کی عورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ آج کل بعض ملحد قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے۔
اس لیے عورتوں کو پردے سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو جانا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروپگنڈا اتنا گندا، گھناؤنا فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجا ہوگا۔ اے اللہ کی بندیوں، تمہیں انصاف کرو کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں، بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، کیا قرآن مجید پر غلاف چڑھانا یہ قرآن مجید کی عزت ہے یا بے عزتی؟ اسی طرح تمام دنیا کی مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہیں، مگر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ، کیا کعبہ مقدسہ پر غلاف چڑھانا اس کی عزت ہے یا بے عزتی؟ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے، اور تمام مسجدوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کعبہ معظمہ ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اللہ رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پیاری بہنوں، اب تمہیں اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بے عزتی کی ہے۔ ہر غیر محرم مرد، خواہ اجنبی ہو، خواہ رشتہ دار باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر، ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہوں، ان سے پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں۔ جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا، مثلاً باپ، دادا، چچا، ماموں، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا، سسر، ان لوگوں سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، جیٹھ، دیور وغیرہ۔ یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں، اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہندوستان میں یہ بہت ہی غلط اور خلاف شریعت رواج ہے کہ عورتیں اپنے دیوروں سے بالکل ہی پردہ نہیں کرتیں، بلکہ دیوروں سے ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی تک کرنے کو برا نہیں سمجھتیں۔ حالانکہ دیور عورت کا محرم نہیں ہے، اس لیے تمام دوسرے غیر محرم مردوں کی طرح عورتوں کو دیوروں سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک پردے کی تاکید ہے کہ دیور عورت کے حق میں ایسا ہی خطرناک ہے جیسے موت، اور عورت کو دیور سے اسی طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اجنبی مرد ہو یا رشتہ دار۔ دیور، جیٹھ وغیرہ بھی غیر محرم ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ہجڑوں اور بد چلن عورتوں سے بھی پردہ کرنا لازم ہے، اور ان کو گھروں میں آنے جانے سے روک دینا چاہیے۔ عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہے، اس لیے مریدہ کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور پیر کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اپنی مریدہ کو بے پردہ دیکھے یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھے، بلکہ پیر کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی بیعت کے متعلق فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات
سے عورتوں کا امتحان فرماتے تھے۔ جو عورت اس آیت میں ذکر کی ہوئی باتوں کا اقرار کر لیتی تھی تو آپ اس سے فرما دیتے تھے کہ میں نے تجھ سے یہ بیعت لے لی۔ یہ بیعت بذریعہ کلام ہوتی تھی۔ خدا کی قسم کبھی بھی حضور کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت نہیں لگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔